اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ کنٹینیو کریں گے سورہ ہم لوگ واقعہ کر رہے تھے، سورہ واقعہ کی لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی آیات 56 تک۔ آج ہم 57 سے لے کر اس کو فنش کریں گے جو تقریباً 96 تک ہوتی ہیں اس کی آیات۔ تو انشاءاللہ ترجمہ پہلے کرتے ہیں پھر اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ اس کا اپنا اپنا جز نکال لیں تو اس کی ہم لوگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 57 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحنو ہم، خلقہ جیسے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کیا، نہ ہے آگے نون کے اوپر دیکھیں کھڑی زبر ہے، اس کا مطلب ہم نے، کم تمہیں، تو اکٹھا دیکھیں خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو، فلو پھر کیوں، لا نہیں، تصدیقون تم تصدیق کرتے، اردو میں ہم جیسے بولتے ہیں تصدیق کرنا، اسی سے تصدیقون آپ کو یاد رہے گا، تم تصدیق کرتے۔ تا ہے شروع میں تو جس کا معنی ہے کہ تم، افرأیتم کیا، اور کیا کہاں سے آیا کہ شروع میں الف ہے اس کے اوپر حمزہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا، کوسچن مارک کے لیے آتا ہے۔ افرأیتم اینڈ پہ تم ہے تو اس کا مطلب کہ تم، بھلا دیکھا تم نے، ماں جو، تم نون تم ڈالتے ہو یا ٹپکاتے ہو یا ڈالتے ہو، انتم کیا تم، تخلقونہ پیدا کرتے ہو، اینڈ پہ ہا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کو، ضمیر ہے یہ، پیدا کرتے ہو اس کو، ام یا نحنو ہم، الخالقون پیدا کرنے والے ہیں۔ نحنو، اب دیکھیں نحنو 3 دفعہ آ چکا ہے، آگے بھی آ رہا ہے ابھی، آپ بس اس کو یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ آپ نے یاد کر لیا ایک دفعہ تو آپ کے یہاں پہ 3-4 دفعہ تو ورڈ آپ کے یہ اسی سے ہی ہو گئے۔ تو نحنو ہم، قدرنا مقرر کی ہم نے، بینکم درمیان تمہارے، الموت موت کو، و اور ما نہیں، نحنو ہم، بمسبوقین اس سے عاجز، اعلیٰ اوپر، ان کے، نبدلہ ہم بدل دیں، جیسے تبدیل کرنا ہم اردو میں کہتے ہیں اسی سے، نبدلہ ہم بدل دیں، امثالکم تمہاری طرح کے لوگ، یا مانند تمہارے، تمہارے جیسے، لکم جو ہے اینڈ پہ امثالہ مثال سے، جیسے مثال ہوتی ہے نا کہ اس کی مثال، کم تمہاری، وننشئکم اور ہم پیدا کریں گے، اینڈ پہ چونکہ کم ہے تو تمہیں، فی میں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، و اور، لقد البتہ تحقیق، علم تم جان لی تم نے، ان نشأتا، نشأتا کہتے ہیں پیدائش کو، الاولا پہلی دفعہ، فلو پھر کیوں، لا نہیں، تذکرون تم سوچتے، افرأیتم کیا بھلا دیکھا تم نے، ما جو، تحرسون تم بیج بوتے ہو، انتم کیا تم، تزرعونہ اگاتے ہو اس کو۔ یہ تزرعون اس کو یاد کرنے کے لیے آپ زراعت بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں نا زرعی زمین زراعت کرنا، تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگاتے ہو اس کو، ام یا نحنو ہم، الزارعون اگانے والے ہیں، لو اگر، نشاء ہم چاہیں، لجعلناہ البتہ بنا دیں، ہو اس کو، حطامن چورا چورا، فضلتم پھر رہو تم یا رہ جاؤ تم، تفکہون باتیں بناتے، انا بے شک ہم، لمغرمون البتہ تاوان میں پھنس گئے، بلکہ نحنو ہم، محرومون ہم بے نصیب ہیں۔ اب دیکھیں کتنی دفعہ نحنو آ چکا ہے نا، آئی تھنک 5-6 ٹائم آ چکا ہے یہ۔ افرأیتم کیا بھلا دیکھا تم نے،
الماء پانی کو، الذی وہ جو، تشربون تم پیتے ہو، اانتم کیا تم نے، انزلتموہ نازل کیا اس کو، من سے، المزن بادل، ام یا نحن ہم، المنزلون نازل کرنے والے ہیں، لو اگر، نشاء ہم چاہیں، جعلناہ بنا دیں اس کو، اجاجن، اجاجن کہتے ہیں کھارے کو، کھاری پانی جیسے کڑوا ہوتا ہے نا اس طرح کا، فلو پھر کیوں، لا نہیں، تشکرون تم شکر کرتے، افرأیتم بھلا دیکھو تم، النار آگ کو، التی وہ جو، تورون تم سلگاتے ہو یا تم جلاتے ہو، انتم کیا تم، انشأتم تم پیدا کرتے ہو، شجرتہا اس کے درخت کو، ام یا نحن ہم، المنشئون پیدا کرنے والے ہیں، نحن ہم، جعلناہا بنایا ہم نے اس کو، تذکرہ نصیحت، و اور، متاعن متاعن کہتے ہیں فائدے کی چیز، فائدہ حاصل کرنا، تو فائدے کا سامان، للمقوین مسافروں کے لیے، سلیش آپ اس میں حاجت مندوں بھی لکھ لیں، یہ مسافروں دونوں اس کے معنی میں آتا ہے، فسبح تو تسبیح کرو، بسمی ساتھ نام کے، ربی کا اپنے رب کی، العظیم جو بہت بڑا بہت عظیم بزرگ، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع مواقع کہتے ہیں، آپ اس کو مواقع ہی لکھ لیں اسی طرح ہی، کیونکہ یہ اسی طرح ہی ورڈ یوز ہوتا ہے، پھر اس کی جب ہم تفسیر کریں گے تو اس میں اس کی ہم دیکھیں گے کہ معنی کیا ہے ایکچوئل، النجوم تاروں کی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لقسم البتہ ایک قسم ہے، لو اگر، تعلمون تم جانو، عظیم بہت بڑی، یہ جو پیچھے قسم کھائی گئی نا اس کی بات ہو رہی ہے کہ البتہ یہ قسم بہت بڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، انہو بے شک وہ، لقرآن البتہ قرآن ہے، کریم عزت والا رتبے والا، فی میں کتابن ایک کتاب، مکنون محفوظ، لا نہیں، یمسہ ہاتھ لگائیں اس کو یا چھوئیں اس کو، الا مگر، المطہرون پاک لوگ، تنزیل اتارا گیا، من سے، ربی رب کی، العالمین جہانوں کے، افبہذا کیا بھلا اس سے، الحدیث کلام یا بات، حدیث کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، تو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے تو کہنے والی چیز، تو اسی سے آپ اس کو کلام بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو بات بھی لکھ سکتے ہیں، انتم تم، مدہنون انکار کرتے ہو، وتجعلون اور تم بناتے ہو، رزقکم اپنا حصہ، انکم کہ تم، تکذبون جھٹلاتے ہو، فلو پھر کیوں، لا نہیں، اذا جب، بلغت پہنچتی ہے، الحلقوم گلے کو، وانتم اور تم، حینئذ اس وقت، تنظرون تم دیکھتے ہو، وَنَحْنُ اور ہم، اقرب زیادہ قریب ہیں، الیہ اس کی طرف، منکم تم سے، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، تبصرون تم دیکھتے، فلو تو کیوں، لا نہیں، ان اگر، کنتم ہو تم، غیر نہیں، مدینین مدینین کہتے ہیں محکوم کو، ترجعونہا تم پھیر لیتے ہو اس کو یا لوٹاتے ہو اس کو، ان اگر، کن تم ہو تم، صادقین سچے، فاما
پھر البتہ ان اگر کانا ہے من سے المقربین مقربین میں فروحن پس آرام ہے وریحانن اور رزق یا خوشبو بھی اس کا معنی ہوتا ہے خوشبو بھی لکھ سکتے ہیں وہ جناتو اور باغات نعیم نعمتوں والے وہ اما اور اگر ان یہ اکٹھا ہی آپ اس کا معنی لکھیں گے وہ اما ان اور اگر کانا ہے من سے اصحاب الیمین ہم نے پڑھا تھا داہنے ہاتھ والے تو اصحاب کہتے ہیں والے کو الیمین داہنا ہاتھ یعنی کہ رائٹ ہینڈ والے فسلامن تو سلام ہے لکا لیے تیرے من سے اصحاب الیمین تو یہ جو بات ہو رہی ہے اوپر ہم نے پڑھا تھا اصحاب الیمین وہی چیز سیدھے ہاتھ والے تو ان کے لیے سلام ہے وہ اما اور لیکن ان اگر کانا ہے وہ من سے المکذبین کذبہ سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جھٹلانا تو اگر وہ ہے جھٹلانے والے یا ان میں سے الضالین گمراہ تو یہ دالین کا ورڈ ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں وہی چیز ہے گمراہ فنزل تو مہمانی ہے من سے حمیم کھولتے ہوئے پانی کی و تسلیت اور داخل ہونا جہیم جہنم میں ان بے شک ہاذا یہ لہوا البتہ وہ ہے حق الیقین یقینی قطعی فسبح تو تسبیح بیان کریں بسم ساتھ نام کے ربکا اپنے رب کے العظیم بہت عظیم اور عظمت والا انشاءاللہ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 57 سے 57 میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے تو ہم نے 3 گروہوں کا ذکر پڑھا تھا سٹارٹ میں کہ سورہ جب سٹارٹ ہی ہوتی ہے تو اس میں 3 گروہوں کا ذکر آ جاتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے ان گروہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا ان میں 2 میجر گروپس ہوتے ہیں یہ ریکیپ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے پہلے نہیں سنا تو 2 میجر گروپ تھے جیسے ایک جہنم اور ایک جنت والوں کا گروپ تو جنت والوں کو فردر 2 میں آگے ڈیوائیڈ کیا گیا تھا ان میں سے ایک سابقون السابقون جو کہ ایلیٹ کلاس آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اور دوسرے کیٹیگری میں جنت کی جو لوگ آ جاتے ہیں جو اکانومی کلاس والے ہوں گے وہ ہوں گے اصحاب الیمین جو ہم نے ابھی ٹرانسلیشن میں ہم نے جس کو پڑھا تو اب آیت نمبر 57 سے ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آیت سے 57 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ہم نے پیدا کیا تم کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے اس چیز کی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نحنو خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا تو پھر تم کیوں نہیں تصدیق کرتے اس چیز کی یعنی کہ کیا چیز ہے جو تمہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے منع کرتی ہے کیا چیز ہے جو تمہیں روکتی ہے اس چیز کو ماننے سے تو اس آیت میں بیسکلی دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہے ہیں اور اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں پھر اس کے دلائل ہیں تو اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہے ہیں انسان کو کہ ہم نے تو تمہیں پیدا کیا ہے اور اگر ہم تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہیں تو ہم تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں مین مسئلہ ان لوگوں کا کیا تھا کہ جو لوگ تھے مشرکین مکہ اس ٹائم میں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے دوبارہ اٹھائے جانے پہ یقین نہیں رکھتے تھے اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب ہم ایک دفعہ مر جائیں گے ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور بھوری ہڈیاں جب آپ بہت سالوں بعد کوئی ہڈی نکلے تو آپ دیکھیں کیسے بھربھری سی ہو
جاتی ہے تو ان کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ہڈیاں جو ہیں یہ بھی کبھی دوبارہ زندہ ہو سکیں گی، یہ کیسے زندہ ہوئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کیوں نہیں یہ بات سمجھ آتی کہ جب تمہیں پہلی دفعہ ہم نے پیدا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ آگے اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کریں گے اسی آیت کی کہ جب ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تو ہم تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 58 میں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو ایک طرح سے پروف دے رہے ہیں، آپ کو ایک دلائل دے رہے ہیں اس کے کہ کیا ریزن ہے جو یہ چیز ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو کیسے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس طرح سے پیدا کیا آیت نمبر 58 میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نمبر 58 کو اگر آپ دیکھیں، افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے غور کیا ہے وہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، نطفہ یعنی کہ سپرم جو تم ڈالتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا اختیار ایک اس کے ڈراپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ تم صرف ایک اس کو ڈراپ ہی کر سکتے ہو نا نطفے کو، اس سے زیادہ تمہاری کیا طاقت ہے، اس سے زیادہ تمہاری کیا حیثیت ہے۔ پھر اگر وہ ایگ فرٹیلائز ہو جاتا ہے، کنسیپشن ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد آگے کی جو سٹیجز ہیں وہ انسان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری حیثیت اس سے زیادہ کیا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس سے پیدا کرتے ہو، یعنی کہ بچے کو کیا تم اس سے نطفے سے پیدا کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ کوشچن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں ایک طرح سے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کر لے تو کبھی اللہ کے بارے میں شک نہ کرے کہ کیا انسان میں اتنی طاقت ہے کہ اس نطفے سے وہ حمل ٹھہرا دے۔ آج تک کیا ہم نے کسی سنا ہے یہ اس طرح سے کہ کبھی انسان خود سے جو چاہے کر لے، خود سے وہ نطفہ لے اور اس سے وہ کنسیو کر لے، یہ لیکن نہیں کر پاتا۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں اس ایک حقیر سا قطرہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ پورے ایک انسان کی تشکیل کر دیتے ہیں، ایک پورا انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ ہمیں سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ مرد کا جو باڈی ہوتا ہے اس سے 2.5 ملین سپرمز جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم نکلتے ہیں، اور یہ کتنے بگ نمبر ہے سپرمز کا، اور یہ سب کے سب سپرم جو ہیں یہ ایک ساتھ اپنا جرنی سٹارٹ کرتے ہیں، اور صرف اس میں سے کہتے ہیں کہ اور کون سے جرنی ہے یہ جو سپرم جو ہوتے ہیں نا اووم تک جاتے ہیں، ایگ کی طرف جاتے ہیں فرٹیلائز کرنے کے لیے، صرف 1000 سپرمز جو ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں ایگ کے قریب پہنچنے کے لیے، اور ان میں سے جو فرٹیلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے، فرٹیلائز کرنے کے لیے کتنے سپرم چاہیے ہوتے ہیں؟ جسٹ ون، صرف ایک چاہیے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ذرا کہ کس طرح سے، اور وہ کیسے وہ سپرم ہے، اب اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ سپرم کو کہاں جانا ہے، کس چیز پہ اٹیک کرنا ہے، ہم گائیڈ کرتے ہیں اسے، آپ کرتے ہیں، میں کرتی ہوں، کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، آگے کا پروسیس ہمیں کیا پتا کہ کیا کیسے ہی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پاسیبل کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کو، میں نے جیسے کہا تھا کہ کوشچن کی سینس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں پھر بتاؤ تم کون ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے، سوچو تو صحیح، ذرا غور فکر کرو اس چیز کے اندر۔ اس آیت کے بارے میں ابھی اور بھی آگے آیات اس میں اب آئیں گی ایسی جس میں کوشچن کی طرح بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں۔ تو جب بھی دیکھیں کوشچن کیا جاتا ہے تو پھر اس کا ہمیں جواب بھی دینا ہوتا ہے نا، کہ آپ سے بھی کوئی کوشچن کرے تو اس کو ہم جواب دیتے ہیں اس چیز کا۔ اور ہم نے اور کون سی سورہ میں یہ چیز دیکھی تھی کہ آپ سے کوئی آیت تھی تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے کسی کو کہ ہم نے کون سی سورہ بھی پڑھی تھی جس میں ہم اس کی آیت پہ جواب دیتے تھے؟ سورۃ رحمان کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے بھی آگے جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ والی آیت، کیونکہ یہ آیت ایک کوشچن سے شروع ہو رہی ہے تو اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا بھی جواب ہے، اور وہ جواب کیا ہوگا؟ بل انتا یا ربنا۔ یہ جب بھی پھر اس طرح کوشچن کی طرح آئے گا تو ہم کہیں گے بل انتا یا ربنا،
اب آیت نمبر آگے والی 60 آیت ہم دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 60 میں ہمیں کہہ رہے ہیں نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحنو بمسبوقین. جیسے تمہاری تخلیق ہمارے ہاتھوں ہوئی تو تمہاری موت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. یہ جو ورڈ ہے نا قدرنا، قدرنا کا مطلب ہوتا ہے قدر سے نکلا ہے، اس کا مطلب اندازہ کرنا، ٹھہرانا، ایک وقت مقرر کرنا. بِمَسْبُوقِین سبقہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا. کچھ تھوڑا سا اس میں غور کریں تو آپ کو کوئی فیملیئر لگتی ہے چیز؟ بِمَسْبُوقِین گیس کریں تھوڑا سا. میں نے آپ کو کہا اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا. سبقہ روٹ ورڈ ہے اس کا، تو سابق آگے بڑھنے والا. اسی سورہ میں ہم نے کچھ پڑھا تھا ملتا جلتا اس سے، سابقون سابقون، اسی سے سیم روٹ ورڈ، اس کا بھی یہی مطلب آگے بڑھنے والے. وہ لوگ تھے نا جو سبقت لے جانے والے، ہم نے یہ اس کی ڈیفینیشن میں پڑھا تھا نا. تو اس میں بھی کیا ہے کہ ہمارے ارادے پہ سبقت کرنے والا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ہمارے ہی ہاتھ سے اور ہماری ہی طرف سے تمہیں موت بھی آئے گی، موت ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. تو ہمارے ارادے پر سبقت کرنے والا اور ہماری مشیت پہ غالب آنے والا کوئی نہیں جو اللہ کے آگے اس چیز کو ڈینائی کر سکے. اپنی موت کو کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ کوئی ایک منٹ آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم عاجز نہیں، تم ہم پہ غالب نہیں آ سکتے، تم موت کو بدل نہیں سکتے، اس میں رتی بھر تبدیلی نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کا وقت آگے پیچھے کر سکتے ہو. تم ہماری قدرت کو کیوں نہیں پہچانتے؟ تم پیدا ہو جانے اور ایک طاقتور آدمی بننے کے بعد بھی اپنی بقا کے لیے اور تمام کاروبار کے لیے ہمارے محتاج ہو. کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم جتنے مرضی مضبوط ہو جاؤ، جتنے بھی تم طاقتور ہو جاؤ، لیکن تمہیں ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے، تم اللہ کے محتاج ہو. کبھی بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہاں میں اب خود مختار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے. کاروبار میں دیکھیں، رزق میں دیکھیں، ہم لوگوں کے اللہ کی طرف سے ہی انسان کو رزق ملتا ہے. جب اگر انسان کی جاب چلی جائے اور آگے آپ کو کوئی جاب نہ ملے، ہے کوئی جو آپ کے لیے رزق فراہم کر سکتا ہے؟ کوئی تھوڑی دیر آپ کو ٹیمپریری طور پہ آپ کی ہیلپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کون آپ کو پرماننٹ اس چیز پہ کر سکتا ہے کہ آپ کا رازق بن جائے؟ وہ نہیں کر سکتا کوئی بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو اگر کسی بندے کا رزق اللہ کم کر دے یا چھین لے، کوئی اس کا رزق بڑھا نہیں سکتا. پھر آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. ہم اس سے بھی عاجز نہیں کہ ہم بدل دیں تم جیسوں کو ان کی شکلوں کو اس شکل میں جو تم نہیں جانتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے بھاگ نہیں سکتے، نہ ہی تم ہمیں ہرا سکتے ہو. ہم پوری طرح اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تمہیں یہاں سے لے جائیں اور تمہاری جگہ بدل کر کسی اور کو لے آئیں. یہ بہت سی دفعہ ہمیں قرآن میں اور جگہوں پہ بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو تمہاری پوری کی پوری قوم کو ختم کر کر ہم ایک نئی قوم لے آئیں. اور یہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم نے دیکھا ہو کہ جو بہت سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے جو ذکر کیے ہیں، عاد کا، سمود کا، تو کیا ہوا؟ پوری کی پوری قوم ایک دم وائپ آؤٹ ہو گئی، کوئی بھی نہیں بچا اندر سے. اسی طرح جو قوم لوط تھی، اس کا بھی آپ دیکھیں کہ سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور دوبارہ سے پیدا ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ دیکھیں، اس سے پہلے جتنے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا. اور باقی کتنے بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، صرف 80 لوگ تھے، وہ لوگ بچے، باقی سب ختم ہو گئے. لیکن اب آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں، یہ انہی 80 لوگوں سے نکلے ہیں سب. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی کر لیں، اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں
کہ میں اگر چاہوں تو پوری کی پوری قوم کو ختم کر کے نئی قوم لے آؤں، یا پھر میں تم لوگوں کی شکلیں بدل کر تم لوگوں کی ایسی شکل میں تمہیں بنا دوں جو تم جانو گے بھی نہیں، جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کس شکل میں تم لوگوں کو بنا دوں۔ جیسے ہمیں سورہ بقرہ میں اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو اس میں پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل جو تھی وہ بندروں کے جیسی کرتی تھی، اور تھوڑے ٹائم کے لیے، صرف 2-3 دن کے لیے ہوئی تھی، ایک پنشمنٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں، اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں، اور وہی اللہ، اور یہ ساری بتا کر باتیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب میں یہ کر سکتا ہوں تو تمہیں پہلی دفعہ پیدا کرنے کے بعد تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ میں جب ہر چیز کر سکتا ہوں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بات اتنی آسان ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو پہلی پیدائش کو، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ کیوں تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ کس بات پر تم اٹکے ہوئے ہو؟ دوبارہ اٹھنے کی چیز تمہارے لیے اتنی مشکل کیوں ہو گئی ہے؟ پھر آخرت کا یقین ایک طرح سے دلایا جا رہا ہے، بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اصل میں ہونا کیا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں ساری بتا رہے ہیں تو انسان کو جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، کہ یہ بات پہ فوکس نہیں کرنا کہ میں دوبارہ کیسے اٹھایا جاؤں گا، اس طرح سے کیسے ہوگا، کیا آپ یہ دیکھنا چاہیے کہ اٹھا کر ہوگا کیا۔ دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ، کہ اٹھایا تو جائیں گے، کہ دوبارہ انسان اٹھا کے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تھوڑی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی بس یہ مان لو کہ میں تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا اینڈ دیٹس اٹ۔ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو پھر حساب کتاب ہوگا آگے، پھر تم اپنی چیزوں کے جواب دہ ہوگے۔ یہ چیز ہے جو امپورٹنٹ، جس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس چیز پہ ہمیں بلکہ فوکس کرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ بلکہ اس چیزوں کے اندر ہی اپنے آپ کو پھنسا کے بیٹھ گئے تھے، دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے۔ اور یہاں پر مین پھر جو بتانے کی چیز اللہ تعالیٰ کی کہ تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، کہ جب میں تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہوں تو میں دوسری دفعہ بھی کر سکتا ہوں، تو نصیحت پکڑو اور آگے کی تیاری کرو، کہ آگے جو قیامت کے دن جو تمہارا حساب کتاب ہونا ہے اس کی تیاری کے لیے کوئی کوششیں کرو اس دنیا میں۔ پھر آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افرأیتم ما تحرثون، کیا بھلا دیکھا تم نے، اور یہ دیکھنا یہاں پہ جو ہے یہ اس سینس میں ہے کہ غور و فکر کرنے کی سینس میں، کہ کیا کبھی تم نے غور و فکر کیا ہے جو تم بوتے ہو؟ اب بونا انسان کیا بوتا ہے؟ تو بونا جو بھی چیزیں ہم بیج بوتے ہیں نا زمین میں، انسان جو کسان ہوتا ہے بیسیکلی کاشتکاری کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ زمین کو نرم کرتا ہے، زمین کو نرم کرنے کے بعد بیج ڈالتا ہے۔ تو جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے نا تحرسون، یہ ہرسا سے نکلا ہے۔ ہرسا کہتے ہیں دانے کو زمین میں بکھیرنا۔ تو جب آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسان جو ہوتے ہیں جب وہ زمین میں کوئی بیج ڈالتے ہیں تو وہ ایک ایک بیج اندر نہیں ڈال رہے ہوتے، بلکہ وہ بیج ایک ہوتا ہے ہاتھ سے ایسے وہ اس کو سپریڈ کرتے جاتے ہیں، اور ہل چلانا بھی معنی ایک اس کا ہوتا ہے ہرسا کا، کہ ہل چلانا، دانوں کو بکھیرنا۔ اور اسی سے ورڈ ہے حارث۔ حارث کس کو کہتے ہیں؟ کسان کو۔ تو ہرسا جو ہوتا ہے زمین میں دانے بکھیرنا، حارث کسان۔ اب اس کے ساتھ ہی اگلی آیت کا ورڈ ہے، وہ میں چونکہ ہم یہ ورڈ ابھی کر رہے ہیں دونوں ملتے جلتے ہیں تو اس کا معنی آپ کو میں ابھی سے ہی بتا دیتی ہوں، کہ اگلی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 64 میں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ام نحن الزارعون، تو یہ جو ورڈ ہے نا اس میں زرع، یہ کہتے ہیں ہرسا، میں نے آپ کو بتایا تھا دانوں کو بکھیرنا، اور زرع کا معنی ان بکھرے ہوئے دانوں کو اگانا، یعنی کہ وہ دانے تو بکھیر دیے نا، پھر اس کے بعد ان دانوں میں سے جو
पौधा निकलता है, छोटी छोटी कोंपलें निकलती हैं, छोटा सा एक पौधा निकलता है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको ज़रा कहते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जानने की वो ये है कि हरसा जो है ये इंसान का काम है, ज़रा जो है वो अल्लाह का काम है। इंसान की कुदरत या इंसान के हाथ में सिर्फ इतना है कि वो ज़मीन पे दाना बिखेर सकता है, ज़रा नहीं कर सकता, वो उस दाने से पौधा नहीं निकाल सकता। कितने बीज हम ज़मीन में डालते हैं तो उसमें से आप देखें किसी में से पौधा निकलता है, किसी से नहीं निकलता। अगर किसी बीज में से नहीं निकलते तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ आपकी कोई कुदरत है, कोई पावर आपके हाथ में हो कि आप उससे कहें अब मैं इतने पैसे लगा कर मैंने इतने महंगे ये सीड्स लेके आई और मेरे सीड से कोई प्लांट ही नहीं निकला, आप क्या करेंगे, आप निकाल ही नहीं सकते, ये तो अल्लाह की कुदरत है। तो ज़रा के साथ अगर आप लिख लें कि ये अल्लाह का काम है, हरसा जो है वो इंसान का काम है। तो आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या तुम उसको उगाते हो या हम हैं जो उगाने वाले। आ गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आ गया तो क्या कहेंगे हम, बल अंता या रब्बना। अब ये कौन है जो बीज में से पौधा निकालता है, तुम तो सिर्फ बीज फेंक सकते हो, इसमें से पौधा नहीं निकाल सकते। फिर आप ये भी देखें कि बीज जब ज़मीन में बोया जाता है तो कभी आपने देखा है बीज को हिलजुल कर रहा है, बीज डांस कर रहा है, बीज इधर से उधर जा रहा है, बीज जानदार है कि बेजान है। बीज तो बेजान होता है, बिल्कुल मुर्दा होता है। तो अल्लाह ताला कैसे उस मुर्दा चीज़ से अल्लाह ताला एक पौधा निकालते हैं जो फलता फूलता है, फिर इससे अल्लाह ताला जो खेती है, जो बीज से पौधा निकलता है, तो अल्लाह ताला क्यों हमें इस चीज़ का जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं। कहाँ पीछे स्पर्म्स की पहले बात हो रही थी, फिर आप देखें ये खेती की बात होने लग गई, तो इससे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिस रिस्क पर तुम पलते हो वो भी तो अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए पैदा किया है, फिर भी तुम अल्लाह की नाशुक्री करते हो, अल्लाह का इनकार करते हो कि ये सब चीज़ें जो हैं अल्लाह ने ही पैदा की हैं। आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला कह रहे हैं लो नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून। अगर हम चाहें तो अलबत्ता हम कर दें उसको, किसको, ये यहाँ पर जो बात हो रही है कि हम उसको कर दें, लजअलनाहु, तो ये ज़मीर जो है ये पीछे जा रही है खेती की तरफ, पकी हुई खेती तैयार, उसकी तरफ अल्लाह ताला कह रहे हैं। आगे उसका वर्ड यूज़ किया गया हुतामन, हुतामन कहते हैं चूरा चूरा कर देना, क्रश कर देना, किसी चीज़ को क्रश कर देते हैं ना हम, चूरा चूरा कर देना बिल्कुल। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हम तुम्हारी उस खेती को चूरा चूरा कर दें, तो अगला जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना फजल तुम तफक्कहून, तो बस रह जाओ तुम बातें ही बनाते, तुम बातें ही बनाते रह जाओ और हम तुम्हारी पूरी फसल तबाह कर दें। ये जो हुतामा है ना ये एक जहन्नम का नाम भी है, हुतमा, हमने ये पढ़ा भी था पहले जुज़ 30 में पढ़ा था। तो हुतमा जहन्नम के नामों में से, उसी से ये हुतामा। तो जहन्नम जो है वो इंसान को क्या करती है, अल्लाह रहम करे, अगर कोई बंदा जहन्नम में चला जाए तो जहन्नम भी इंसान को तोड़ के रख देगी, क्योंकि बर्निंग होती है ना, जलता है तो जलता है, इंसान राख बन जाता है, फिर दोबारा जिंदा होगा, तो जहन्नम भी चूरा चूरा कर देगी। तफक्कहून का मायने होता है बातें बनाना, ताजुब करना, तो उसी से ये यहाँ पे है कि तुम बातें बनाते हो। आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला अब बता रहे हैं कि इन्ना लमुग़रमून, बेशक हम तावान में फंस गए। ये वो लोग कहेंगे बेसिकली कि हम तो बेशक तावान में फंस गए। और ये जो वर्ड है ना यहाँ पे मुग़रमून, इसके मायने ये गराम से है, जिसके मायने होते हैं तकलीफ़ का पड़ जाना, तकलीफ़ हो जाना, मुसीबत का पड़ जाना, जुर्माना पड़ जाना। और इसी से फिर है कि जो मेहनत की वो सब ज़ाया चली गई, यानी कि जो कुछ भी आपने डाला था, पैसा डाला था, अपना वक्त डाला था, अपनी मेहनत आपने सर्व की थी, उसमें सब का सब जो था वो ज़ाया हो गया।
پھر اسی کے ساتھ ہی آگے جو ہے آیت ہے، آیت نمبر 67، جس میں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بل نحنو محرومون، بلکہ ہم تو بے نصیب ہیں، یعنی کہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے۔ محروم جو ہوتا ہے یعنی کہ ہم مارے ہی گئے، نقصان ہو گیا ہمارا۔ کیسا ہوتا؟ اب سوچیں ذرا کہ انسان جب کامیابی کے بہت قریب ہوتا ہے، اسی طرح کسان کی کامیابی ہے نا، کہ کسان بیج بوتا ہے، بیج سے پہلے بھی دیکھیں کیا کرتا ہے، زمین پہ کتنی محنت کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، پھر اس کے اندر جب زمین پراپر ریڈی ہو جاتی ہے پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ سخت زمین میں بیج ڈالیں تو اگے گا ہی نہیں، تو اس میں جب زمین اتنی نرم ہو جاتی ہے تو اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر پانی دیتا رہتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ اس میں سے چھوٹے چھوٹے پودے نکلنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ پودے بڑے ہوتے ہیں، پھر کتنے عرصے بعد آپ دیکھیں جا کے جب اس کی فصل، مہینے لگ جاتے ہیں فصل کو کھڑی ہونے میں، فصل تیار ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ فصل بالکل ریڈی ہو جاتی ہے، اور وہ ریڈی ہوتے ہیں ہارویسٹ کے لیے کہ اب آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے، اور اس وقت کوئی ایسا طوفان آ جائے یا کوئی ایسی چیز آ جائے جیسے آگ لگ جائے اس کی فصل میں، یا اوپر سے فلڈ ہو جائے، فلڈنگ ہو جائے تو اس کی فصل پوری کی پوری ڈوب جائے، تو اس وقت اس بندے کی کیا حالت ہوگی، اور اس وقت انسان کو کیا محسوس ہوگا؟ اپنی بے بسی کا احساس ہوگا کہ انسان کتنا بے بس ہے، اپنی اس خراب ہوئی ہوئی فصل کو بھی وہ روک نہیں سکتا، تو بے بسی یہاں پہ پتہ چلتی، تو تب انسان کہے گا ہائے میں تو بہت بے نصیب کہ ہماری تو ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو لیسن دیکھیں اس بات سے ہمیں کیا عمل کی بات پتہ چلتی ہے کہ قدرت اللہ ہی کی ہے، جو بھی دیا ہے اسی نے دیا ہے، اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے، اور وہ جب چاہے اس کو لے لے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس انسان کو واپس اٹھا لے گا۔ آیت نمبر 68 کے اندر پھر سے وہ آیت جو ہے وہ کوشچن سے شروع ہوتی ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا کبھی دیکھا تم نے اس پانی کو جس کو تم پیتے ہو؟ بل انت یا ربنا، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پھر سے کہہ رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں کہ غور کرو، توجہ کرو، ذرا سوچو کبھی اس بارے میں کہ تم تو آرام سے نلکا کھولتے ہو جا کے پانی پی لیتے ہو، کبھی سوچا بھی ہے کہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی پانی کو کھاری کر دیں اگر دیکھیں تو کس طرح آپ اس پانی کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور و فکر کرو، ذرا سوچو اس بارے میں کہ پانی آتا کہاں سے ہے۔ پھر آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم نے اتارا ہے اسے بادل سے یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں؟ کس نے اتارا ہے اس کو؟ بل انتا ربنا، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جو سارا کچھ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پانی کو اتارتا ہے۔ اور یہ جو ورڈ ہے نا یہاں پہ مزن، المزن، اس کے معنی ہوتے ہیں سفید چمکدار، پانی سے بھرے ہوئے بادل ان کو کہتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 70 میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو بنا دیں اس کو سخت کھاری، سخت کڑوا پانی، بہت نمکین، پھر کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ آپ کو بتا کر، کیا کیا چیزیں اب تک دیکھیں ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا بتایا کہ تمہیں پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا، پانی کا بتا رہے ہیں، کھیتی کا بتایا کہ یعنی کہ رزق بتایا، پھر اس کو پانی بتایا، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بتا کر کہ پانی بھی تم اگر کبھی دیکھو تو تمہارا پانی میٹھا ہے، یہ آپ کو پینے میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی اسمیل آ رہی ہو۔ کبھی پانی میں آپ دیکھیں، آپ ہلکی سی بھی آپ کو کوئی سی چیز کی اسمیل آ جائے، بری ہی نہیں، ایک تو ہوتی ہے نا چلے بری اسمیل، اگر آپ اس کے پاس کبھی
پرفیوم ہی کھول لیں پانی کے تو وہ پرفیوم جو ہوتا ہے وہ دیکھیں ہر چیز میں اس کی اسمیل چلی جاتی، اور وہی پانی جب آپ پینے لگیں تو وہ ویسے اسمیل لگائی ہوئی میں بڑی اچھی لگتی، لیکن جب کھانے پینے کی چیزوں میں چلی جاتی تو آپ کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ پھر اگر پانی ہی کڑوا ہو جائے آپ کا، تھوڑی سی بھی چیز کڑوی ہو جاتی تو ہم کیسے تھو تھو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ سے پی نہیں جاتی۔ کھائی دوائیاں دیکھیں کچھ کڑوی ہوتی ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے اس دوائی کو اندر لینا۔ اجاجن جو ورڈ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کڑوا، کھاری۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو پانی ہمیں ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو ٹوٹل پانی سارا جو آتا ہے گلیشیئر سے کہہ لیں آپ، آتا ہے ندی سے، نالوں سے آتا ہے، تو 98% پانی جو ہے نا وہ سمندر کا ہے، اور سمندر کا پانی جو ہے اس میں 10% سالٹ ہے۔ اب آپ کبھی غور کریں کہ جو پانی ہم پیتے ہیں یہ مینلی کہاں سے آتا ہے؟ سٹارٹ ہوتا ہے واٹر سائیکل، پانی سمندر سے ویپرز کی صورت میں اوپر جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ بادلوں میں جاتا ہے، پھر بادل اس پانی کو لے کر ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر بارش کی صورت میں اس پانی کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ پانی سمندر کا آپ لوگ بیچ پہ جاتے ہیں تو کبھی دیکھیں نہاتے ہوئے پانی منہ میں بھی چلا جاتا ہے تو پانی کیسا ہوتا ہے؟ سالٹی واٹر ہوتا ہے۔ لیکن جو پانی بادلوں میں جاتا ہے، جو بارش آپ کو ملتی وہ تو سالٹی نہیں ہوتی، پانی تو سمندر سے ہی اوپر جا رہا ہے تو پھر وہ سالٹی کیوں نہیں ہوتا؟ انسان کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو آرڈر کرتے ہیں تو وہ صرف سالٹ نیچے رہ جاتا ہے، پانی ہے جو اوپر جاتا ہے، اور وہی پانی اللہ تعالیٰ کا فلٹریشن پلانٹ دیکھیں آپ کیسا زبردست ہے کہ سبحان اللہ، کہ ہم لوگوں نے تو یہاں پانی صاف کرنے کتنے بڑے بڑے پلانٹ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو نظر آتا ہے اللہ کا پلانٹ لگا ہوا کہیں پہ چل رہے ہیں، آسمان پہ لگے ہوئے ہیں، سمندر کے پاس بڑے بڑے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ کس طرح کھارا پانی جب اٹھتا ہے بادلوں میں جاتا ہے اور بارش کی صورت میں آپ کو آتا ہے، بارش کا پانی کلیکٹ کریں اس کو پی کے دیکھیں سالٹ ہوتا ہے؟ بالکل بھی سالٹ نہیں ہے اس پانی میں۔ تو یہ سارا کچھ اگر سالٹ، اگر چلیں پانی آپ کے پاس ایسا ہی آنا شروع ہوتا جیسا سمندر کا تھا، نہ آپ اس کو پینے والے، نہ آپ اس سے کپڑے دھونے والے، نہ آپ اس سے نہانے والے، کیونکہ سالٹی پانی جو ہے یہ آپ کی باڈی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بالوں کے لیے نقصان دہ، ہر چیز کر کیا سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کام نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی، دیکھیں میٹھا پانی پینے کو دیا، اور ہم سارے کام اس پانی سے لیتے ہیں۔ اب ہم یہ سارا کچھ کرنے کے بعد دن میں کتنی دفعہ پانی پیتے ہیں، کتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ کون کرتا ہے یہ، تو آپ کا کام کیا ہے؟ کہ میرا کام ہے، اللہ کا کام ہے پرووائڈ کرنا، انسان کا کام کیا ہے؟ اس کو شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا بار بار کہ اللہ تیرا شکر الحمدللہ کہ آپ نے یہ سارا کچھ ہمیں دیا۔ سورہ ملک ہم نے کی تھی، سورہ ملک کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر ہم اس پانی کو بہت نیچے لے جائیں، یعنی کہ پانی اتنا انڈر گراؤنڈ، پانی تو آتا ہی انڈر گراؤنڈ سے ہے نا ہمیں، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ڈیپ کر دیں تو آپ کون ہے جو آپ کو پانی نکال کے دے سکتا ہے؟ کون ہے جو آپ کو پانی پرووائڈ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد یہ ساری نعمتیں بتانے کے بعد اب ایک بڑی ایک ایسی نعمت آ رہی جس کو ہم نے کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں۔ میرے نہیں خیال ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو کبھی اس نعمت کا بھی شکر ادا کرتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی یہاں پہ اس آیت میں، اگلی آیت میں ہمیں بتایا کہ ایک یہ بھی چیز ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ آیت نمبر 71 میں ہے، اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں 71 میں کہہ رہے ہیں افرأیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو تم اس آگ کو جو تم جلاتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری توجہ لے کے آ گئے آگ کی طرف انسان کو لے آئے کہ چلو اب پانی سے نکلو، آگ کی طرف آؤ۔ چلو پانی کو تو دیکھ لو بڑی نعمت لگتی ہے نا، چلو ہے پھر بھی ماننے کی بات ہے، آگ کی طرف آ جاؤ، اب آگ کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی سے ملتی اگلی آیت ہے، تو اکٹھا ہی دونوں کو کریں گے آیت نمبر 72 میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کوشچن سے شروع ہو رہا ہے تو آنسر کریں گے اس کا، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
پچھلی میں کہا تھا کہ تم نے کبھی دیکھا ہے اس آگ کو جو تم جلاتے ہو؟ کتنی ایزیلی ہم جاتے ہیں، اپنا سٹوو آن کرتے ہیں، بس پائلٹ چلاتے ہیں، چل جاتا ہے۔ جن کے پاس پائلٹ نہیں ہوتے تو کیا کہتے ہیں، میچ سٹک کے ساتھ بس کیا، جلا لیا۔ کبھی غور و فکر کیا اس آگ کے اوپر؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا درخت جو ہے وہ تم نے اگایا یا ہم نے اس کو اگایا؟ اب ہم کہیں گے درخت اگانے کا، آگ کے لیے درخت؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو عرب میں ابھی بھی ہوں گے درخت، لیکن عرب لوگ اس وقت درختوں سے آگ لیا کرتے تھے، تو اس کے کچھ خاص درخت ہوتے ہیں جن سے آگ نکلتی ہے۔ ان کے دو نام ہیں، اس کے نام جو ہیں ایک ہے مرخ اور ایک ہے عفار، یہ دو نام ہیں درختوں کے۔ ایک عین فا الف، جیسے غفار لکھتے ہیں نا، اسی طرح عفار، عین فا الف را عفار، اور دوسرا میم را این خا مرخ۔ تو یہ دو درختوں کے نام ہیں۔ یہ دو درخت ایسے ہیں کہ ان کی کہتے ہیں کہ ان کی ٹہنیاں ہیں گرین ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب آگ جلانی ہو تو گرین جو شاخیں ہوتی ہیں اس سے تو آگ نہیں جلتی، آپ اس کو آگ جلانے کی کوشش کریں، اس کو آگ لگتی ہے۔ جلاتے تھے نا گاؤں وغیرہ میں لکڑیاں سے، جب چولہا جلاتے ہیں، اگر کون سی لکڑی ڈھونڈ کے لاتے تھے؟ خشک، ڈرائی، سوکھی لکڑی، وہ بہت جلدی آگ پکڑتی۔ جو ہری ہوتی ہیں سٹیمز وہ آگ نہیں پکڑتی۔ تو یہ والی جو ہے کہتے ہیں کہ اس کی ہری ٹہنیوں کو جب ایک ٹہنی کو دوسری پہ مارتے تھے، سٹرائک کرتے تھے، تو فائر لگ جاتی تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسی، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھی یہ درخت کے اس طرح کے کوئی درخت بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کیسے اور کسی چیز سے آگ دی جا سکتی ہے؟ پتھروں سے۔ ایک پتھر کو دوسرے پہ آپ سٹرائک کریں بار بار تو اس سے بھی سپارک ہوتا ہے جس سے آگ جلائی جاتی تھی، لوگ جلاتے تھے۔ تو پتھروں سے آگ جلاتے تھے، اور یا پھر یہ جو میں نے درخت آپ کو بتائے ان سے آگ جلاتے تھے۔ اب یہ ساری نعمتیں اللہ کی قدرت سے ملی ہمیں، تو اس کے لیے اب لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب تو پہلے اس کا یہ بھی تھا کہ ہم نے ابھی تک جواب ہی نہیں دیا، بل انتا یا ربنا۔ تو یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہم بڑی بڑی نعمتیں ہمیں تو یاد رہتی ہیں، ان کا ہم شکر ادا کر بھی لیتے ہیں۔ کھانا کھایا شکر ادا کر دیا، چلے پانی کا بھی، کتنی دفعہ ہم نے اللہ کی آگ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہمیں آگ دی ہے تو آگ کے کتنے فائدے ہیں، دیکھیں۔ آگ کو آپ اگر نہ ہوتی تو ہمارے میں جانوروں میں کیا ڈفرینس ہوتا؟ جانور بھی چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، دوسرے ہم بھی ایسے کھا رہے ہوتے پہ بیٹھ کے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آگ بنائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا راستہ آسان کیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر چیز کو we take it for granted کہ یہ چیزیں جو کچھ ہیں ہم شاید ڈیزرو ہی کرتے تھے یہ سارا کچھ، ہم تو بہت سپر ہیں نا، کہ مطلب ہم بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں کہ ہمارے ہے ہی یہ کہ ہم اس کے قابل تھے، اور ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے، جبکہ یہ ساری بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ جن کا ہمیں احساس دلا رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 73 میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، کہ ہم نے بنایا اس کو ایک نصیحت، ایک یاد دہانی۔ کس کی بات کرے، کس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت بنایا ہے؟ سوچیں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس 73 میں جس کی بات کر رہے ہیں، ہم نے بنایا اسے ایک یاد دہانی یا ایک نصیحت کی چیز۔ یہ آگ کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا نا کہ آگ کا اللہ نے ہمیں بتایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آگ کو ہم نے ایک نصیحت بنایا ہے، ایک یاد دہانی کی چیز، اور فائدہ اٹھانے کی چیز ہے یہ مسافروں کے لیے۔ وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، متاعن کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا کسی چیز کا، للمقوین اس کو مسافروں کا، مینلی مسافروں کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ ذرائع ہی نہ پیدا کرتا جن سے آگ جلائی جائے تو انسان کبھی آگ بنا ہی نہ سکتا۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ فرض کریں وہ پتھر نہ بناتے جس کو سٹرائک کر کے آپ آگ جلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ درخت نہ بناتے جن سے لیتے ہیں، اچھا چلیں پتھر ہو بھی جاتے، ہوتے بھی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ انسان کو عقل نہ دیتے اتنی،
پتھر تو پڑے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہی نہیں سمجھ میں نے ان پتھروں سے کرنا کیا ہے، اپنے سر پہ مارنا ہے ان کو یا میں نے ان سے کھیلنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی نا اس چیز کی کہ آپ ان پتھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ سٹرائک کریں، اور انہوں نے جب کیا تو اس سے آگ جلی۔ اسی طرح درختوں میں کیسے انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ بھی درختوں کی دو میں شاخوں کو آپس میں ماروں گا تو آگ لگ جائے گی، وہ بھی گرین والی۔ اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ان چیزوں کی طرف۔ ابھی بھی ہم دیکھیں ٹیکنالوجی میں ہم کہتے ہیں بہت ترقی کر گئے ہیں، بہت آگے چلے گئے ہیں، تو یہ ساری عقل اللہ تعالیٰ انسان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایکسپلور کریں اللہ کی کائنات کو، ہم دیکھیں تاکہ ہمیں اللہ کی پتہ چلے اللہ کی قدرت کیا ہے، کیونکہ جتنا جتنا دیکھیں ہمیں نئے نئے ستارے پتہ چلتے ہیں، سیارے پتہ چلتے ہیں، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ گیلیکسی، کتنی گیلیکسیز ہیں اوپر، پوری یونیورس میں دیکھیں کیا کیا کچھ ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ اس سے انسان کو ہوتا ہے کہ جس رب نے یہ اتنی بڑی کائنات پیدا کی تو وہ رب خود کتنا بڑا ہوگا۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ آگ کا یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ آگ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر اس طرف گائیڈ ہی نہ کیا ہوتا تو پھر انسان کبھی اس آگ سے فائدہ بھی نہ حاصل کر سکتا، کیونکہ آگ اس کو پتہ ہی نہ ہوتی یہ بھی کوئی چیز ہے۔ اور کیا کیا فائدے آگ سے دیکھیں انسان کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو دیکھیں انسان اپنی فوڈ ہے نا، کھانے کو آپ پکاتے ہیں، پکا کے کھاتے ہیں، پھر یہ آگ جو ہے انسان کو سردی سے بھی بچاتی ہے۔ پھر یہ آگ جو ہوتی ہے، کیا جب پرانے زمانے میں لائٹ نہیں ہوتی تھی تو کیا تب آگ جلانے کا کیا ہوتا تھا؟ چراغ ہوتے تھے نا، آگ ہی ہوتی تھی، چراغ میں بھی آگ ہی جلتی تھی، تو چراغ ہوتے تھے، لالٹین ہوتی تھی، تو اس میں آپ کو روشنی یہ دیتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں روشنی اور کیا کرتی ہے، آپ کو انسان کو سردی سے بھی بچاتی ہے، پھر حفاظت بھی کرتی ہے آگ۔ آگ کیسے انسان کی حفاظت کرتی ہے؟ دیکھیں اگر کبھی آپ باہر کہیں جنگل میں آپ گم ہو جائیں، باہر کسی وائلڈ ایریا میں آپ ہوں اور آپ ٹریپ ہو جائیں وہاں پہ، تو انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا پھر آگ ہی جلاتا ہے نا، آگ جلائیں گے تاکہ دوسری چیزیں پھر دور رہیں۔ اسی طرح آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھیں وہ فائر پٹس ہوتے ہیں، رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے، اب تو فیشن بھی بنا ہوا ہے، تو آگ جلاتے ہیں سردیوں میں، باہر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ آگ جو ہوتی ہے مسکیٹوز وغیرہ کو بھی دور کرتی ہے، ریپیلنٹ کے طور پہ بھی کام کرتی ہے۔ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیں جب جب آپ چولہے کی طرف جائیں اپنا سٹوو آن کریں، اس وقت ایک تو کیا کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دوسری چیز اللہم اجرنا من النار، دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچا کے، یہ آگ جہاں اچھی ہے تو وہاں یہ جہنم میں بھی تو ہوئے گی، جلانے کا بھی کام کرے گی وہاں پہ بھی۔ تو جو ورڈ ہے نا مقوین، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ مقوین بیسکلی اصل میں ویرانے کو کہتے ہیں، اجاڑ بیابان جگہ، اور اسی سے جو ورڈ ہے پھر اس میں جو معنی آتے ہیں کہ مسافر کے آ جاتے ہیں، کہ مسافر بھی ایک کہیں جاتے ہیں، جب دیکھیں وہ ایک ویرانے کی جگہ پہ مسافر ہیں، سفر کرتے ہوئے کہاں کہاں سے گزرتے ہیں، تو صحرا میں اترے ہوئے مسافر کو بیسکلی کہا جاتا ہے مقوین، صحرا میں اترا ہوا مسافر۔ ایک اور معنی اس کا جو ہے وہ ہے بھوکے آدمی بھی ہوتے ہیں، اس سے مراد جو بھوک لگی ہو نا، جن کو بھوکے آدمی وہ بھی ہیں۔ پھر اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ وہ سب لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں جو اس آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو مقوین کے تین معنی ہو گئے بیسکلی، صحرا میں اترا ہوا مسافر، بھوکا آدمی، اور وہ لوگ جو آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خواہ وہ کھانا پکانے کا ہو، اس کی روشنی کا ہو یا تپش کا فائدہ، کوئی بھی فائدہ جو اس سے اٹھائے گا وہ مقوین میں آ جائے گا۔ آیت نمبر 74 میں اب جو پیچھے سارا کچھ اب ہمیں بتایا گیا، اتنی ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، تو اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ آپ شکر ادا کرنا ہے، پر کرنا کیسے ہے؟ اب یہ بھی تو ہمیں بتاؤ نا کہ اللہ کا شکر ادا ہم نے ادا کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے، دیکھیں اللہ نے کہیں پہ بھی انسان کو درمیان میں نہیں چھوڑ دیا، لٹکا کے نہیں چھوڑ دیا ادھر ادھر، کہ کس طرح سے آپ جو ہے کیا کرنا ہے آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کو بتا رہے ہیں طریقہ اس چیز کا، شکر ادا کرنے کا طریقہ، کہ یہ سارا کچھ تو ہو گیا، تو اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے، فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کا
شکر ادا کریں آپ اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اپنے رب کے نام کی تسبیح کے ساتھ شکر ادا کریں، اس کی عبادت کرتے رہیں کرتے ہوئے۔ تو اپنے رب کے نام کی تسبیح کرنی ہے آپ نے۔ شکر جو ہوتا ہے نا، یہ صرف آپ کی ایک ایسے ہی بس زبانی کلامی نہیں ہوتا، بس شکر ہے ٹھیک ہے، ہاں جی شکر ہے ٹھیک ہے۔ آپ زبان سے بھی شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ نے یہ پانی دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ نعمت دی کہ دیکھیں اس وقت بیٹھ کے ہم لوگ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اتنی سمجھ دی، عقل ہے نا، ہم ریٹارڈڈ بھی تو ہو سکتے تھے، ہوتا ہے کہ ایسے بھی ہو جاتے، کچھ آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا دماغ بچوں جیسا ہوتا ہے، بالکل گرو نہیں کیا ہوتا، دے جسٹ لائک چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح کی ان کا دماغ ہوتا ہے، ان کو آپ اب کچھ بتائیں انہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم یہاں پہ سب اپنا خود چل کے آئے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہماری ٹانگیں بازو کام کر رہے ہیں ٹھیک۔ کتنی نعمتیں ہیں، ہر چیز پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو زبان سے شکر ادا کرنا ہے، دل سے شکر ادا کرنا ہے، پھر اپنے جو باڈی پارٹس ہیں ان سے آپ نے شکر ادا کرنا ہے، عمل سے بھی، اپنے جو اعمال ہیں ہمارے ان سے بھی شکر ادا ہوتا ہے کہ اعمال آپ کے نیک ہوں گے، جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکلز دی ہیں، اگر وہ سکلز آپ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں تو یہی شکر ادا ہے اس چیز کا۔ مجھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ بہت اچھی لگتی چیز، وہ اللہ تعالیٰ کو کہا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میرے مطلب میں پورے سجدے میں بھی ہر وقت پڑھا رہا ہوں، میں آپ کی نعمتوں کا نہیں شکر ادا کر سکتا، میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں جن سے میں شکر ادا کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے ان کو کہ داؤد تمہارا یہ کہنا ہی تمہارا شکر ہے، اس چیز کا احساس ہو جانا ہی کہ اللہ آپ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتی، میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ اتنی ان گنت نعمتیں پر میرے الفاظ بہت کم ہیں۔ اس چیز کو ریکگنائز کرنا ہی itself ایک شکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اب آگے بات آ رہی ہے اب قسم کی، تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 75 میں کہہ رہے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا نجوم کے مواقع کی۔ نجوم کہتے ہیں ستارے کو، لیکن اس سے مراد صرف ستارہ ہی نہیں ہوتی، اس کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک معنی تو ستارہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ٹکڑا، کسی پیس آف سم تھنگ، کسی بھی چیز کا کوئی پیس ہے، وہ بھی اس سے مراد ہوتا ہے۔ پھر اس سے مراد جو ہے وہ قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، وہ بھی تو ایک پورشن ہی ہوتا ہے نا قرآن کا، پوری سورت کا ایک پورشن کیا ہوتا ہے، ایک آیت ہوتی ہے۔ اور جیسے دیکھیں کہ ستارے جو ہوتے ہیں وہ زینت ہوتے ہیں آسمان کی، جب آپ رات میں کبھی ستاروں کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں، ایسے جیسے چمکتے ہوئے ستارے۔ اسی طرح آیات جو ہوتی ہیں ستاروں کی طرح ہوتی ہیں پورے قرآن میں جو پروئی ہوئی ہیں۔ اور مواقع جو ورڈ ہے اس کا معنی ہوتا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا اس کی تفسیر میں ہم دیکھیں گے اس کو، تو اس کا معنی بیسیکلی ہوتا ہے اترنے اور ڈوبنے کی جگہ۔ تو کسی بھی چیز کے اترنے کی اور ڈوبنے کی جگہ، تو یہاں پر پھر بات ہو رہی ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ۔ یہ جگہ بھی ہو سکتی ہے اور وقت بھی ہو سکتا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس سے۔ تو ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ یا ستاروں کے غروب ہونے کا وقت، کون سا وقت ہو سکتا ہے جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے اب ستارے نظر آنے بند ہو جاتے ہیں، کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ صبح تہجد کا ٹائم۔ اس وقت اب آپ دیکھیں جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ چاند اور ستارے جو ہوتے ہیں فیڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہاں پر جو ہے وہ تہجد کا وقت بھی ہو سکتا ہے کہ تہجد میں سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے؟ قرآن کا پڑھنا۔ تو یہ، اور اگر ہم اس کے مراد لیں کہ یہ جو اگر جیسے ستاروں کے اترنے کی جو جگہیں ہیں تو ہم آیات اس کا معنی لیں تو پھر یہ آیات جو ہیں، پھر آیات کے اترنے کی جگہ کون سی ہو جاتی ہے؟ جو پروفٹس تھے، پیغمبر تھے، ان کے دل، کیونکہ وہی جو تھی پیغمبروں کے دلوں پہ نازل ہوتی۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آتا تھا؟ ان کے دل میں آتا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، وہ ان کو قرآن پڑھاتے تھے، یا القاء ہو جاتا تھا دل میں، اللہ تعالیٰ دل میں ان کے بات ڈال دیتے تھے وہ۔
تو اب یہ قسم کھائی جا رہی ہے، تو آگے اس کی اگلی 76 آیت کو آپ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بے شک وہ البتہ قسم ہے، آیت نمبر 76، تو اس میں وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، کہ یہ ایک عام قسم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اگر تمہیں علم ہو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے۔ ہم نے یہ بات کی تھی پہلے بھی کہ قسم جب بھی آتی ہے تو پھر اس کی ایک جواب قسم ہوتی ہے، قسم کسی بات پر، کسی چیز کے اوپر کھائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر کس بات پہ قسم کھائی گئی، اس کا جواب اگلی آیت میں دیا گیا جس کو کہتے ہیں جواب قسم، آیت نمبر 77 میں۔ 77 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ ہے قرآن جو بہت کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ تو سارا کچھ بتا کے جو قسم بھی کھائی گئی کہ یہ قرآن جو ہے یقیناً بے شک یہ قرآن کریم ہے۔ کریم کے معنی ہوتے ہیں خوش منظر، خوبصورت، سب سے اچھا، برکتوں سے بھرا ہوا۔ اب قرآن کو اگر دیکھا جائے تو برکتوں سے بھرا ہوا کیسے ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہر ورڈ جو ہم قرآن کا پڑھتے ہیں اس پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کثیر الفائدہ، جس کا بہت زیادہ فائدہ ہو۔ پھر ایک معنی اس کا جو ہوتا ہے روشنی والی بھی، کریم میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں۔ پھر اب یہ کتاب جو ہے اب یہ ہے کہاں پر؟ تو آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن کدھر ہے؟ یہ قرآن جو ہے فی کتاب مکنون، یہ ایک محفوظ کتاب کے اندر ہے۔ اور وہ محفوظ کتاب جو ہے وہ کون سی ہے؟ اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ لوح محفوظ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ آسمان پہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہی اس کا اصل مقام ہے۔ قرآن جو تھا وہ ایکچول لوح محفوظ میں تھا، پھر وہاں سے بتدریج پہلے تو پورا قرآن ایک ہی وقت میں کہتے ہیں کہ پہلے آسمان پر اتارا گیا، پھر وہاں سے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ تو لیکن قرآن جو تھا وہ لوح محفوظ میں تھا۔ مکنون جو ورڈ ہے یہ معنی، اس کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ چیز جس میں کسی چیز کو محفوظ رکھا جا سکے۔ کیسے؟ دیکھیں کیا مثال آپ دیکھیں، جیسے آپ انڈے کو بھی، انڈا جو ہوتا ہے اس کے باہر ایک شیل ہوتا ہے نا اس کا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پریزرو کیا ہوا ہے، انڈے کو وہ شیل کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو پرلز ہوتے ہیں، موتی جو ہوتے ہیں، وہ بھی کس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو شیل ہوتی ہے اس کی بھی، جس کے اندر موتی رکھا جاتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سمندر میں اس کو محفوظ رکھتے ہیں اس میں بھی۔ تو اسی طرح قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 79 میں اسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یعنی کہ یہاں پر ہر بات جو اس قرآن کی ہو رہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور یہ جو مطہرین کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ بیسیکلی فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پیچھے ہم نے دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کی بات کر رہے ہیں۔ لوح محفوظ تک تو کسی انسان کی پہنچ ہی نہیں ہے، تو نہ ہی کوئی شیاطین پہنچ سکتے ہیں، نہ کوئی جنات پہنچ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی انسان پہنچ سکتا ہے۔ تو لوح محفوظ تک ایکسس جو تھی وہ ان کی فرشتوں کی تھی، اور وہی فرشتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے نا قرآن۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ فرشتوں کے علاوہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتا۔ اور جو ورڈ ہے مطہرون، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ فرشتے یعنی کہ جو پاک ہیں۔ کس چیز سے پاک ہیں؟ یہ نہیں کہ وہ ناپاک ہوتے ہیں پھر پاکی حاصل کرتے ہیں، بلکہ پاک ہیں شرک سے، گناہوں سے، ہر ناپسندیدہ چیزوں سے، پھر ناپاک جذبات، ناپاک خیالات سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ساری قرآن کی چیزیں بتانے کے بعد آیت نمبر 80 میں کہ نازل کی گئی ہے یہ رب العالمین کی طرف سے، یہ کچھ ایرے ویرے کی طرف سے ادھر ادھر سے نہیں آئی ہوئی، اپنے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں کیا بات یہاں پتہ چلتی کہ قرآن کی قدر و منزلت پتہ چلتی ہے، قدر و قیمت پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا رتبہ ہے، کتنا بڑا ایک مرتبہ ہے اس قرآن کا۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لیے ایک گائیڈنس کے طور پہ بھیجی ہے۔
اچھا یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ 81 میں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اب آیت نمبر 81 میں ہمیں کہہ رہے ہیں أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا پھر اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی یا لاپرواہی برتتے ہو؟ کہ جب اتنا کچھ تمہیں دیکھو کہ یہ کتاب کہاں سے آئی، کس نے نازل کی، کون اس کتاب کو لے کر آئے، تو اتنا کچھ ہونے کے بعد سب کچھ اتنی اہم یہ کتاب ہے، تم اس کتاب کے ساتھ لاپرواہی کرتے ہو. یہ کتاب کے بارے میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ. تو یہ انسان دیکھیں کہ یہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو گیا انسان، کہ وہ اس قرآن سے مطلب ایک طرح سے کہہ لیں غافل ہو گیا، کہ اس قرآن کی اسے امپورٹنس کا ہی احساس نہیں. مدہنون جو ورڈ ہے نا، یہ آپ دیکھیں کہ بڑا ایک طرح سے کہہ لیں انٹرسٹنگ قسم کا ورڈ ہے. اس میں دہن سے نکلا ہے. دہن کہتے ہیں تیل کو، آئل، اور اسی سے ورڈ ہے ادہان. ادہان کہتے ہیں کسی چیز کو چکنا کرنا. ہم کیسے دیکھیں جب کبھی بیکنگ کرتے ہیں تو ٹریز ہوتی ہے نا، تو اس کو نیچے آئل لگاتے ہیں، چکنا کرتے ہیں، بٹر لگاتے ہیں، آئل لگاتے ہیں. تو تیل لگانا اسی سے ہی نکلا ہے بٹرنگ کرنا. یہ ہم ایک تو بٹرنگ ہم ڈشز کی کرتے ہیں نا، پھر کسی اور کی بھی بٹرنگ کرتے ہیں، لوگوں کی بٹرنگ کرتے ہیں نا، لوگوں کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کرنا. اب یہ جب آپ کرتے ہیں تو پھر اس میں کیا بات آپ کو پتہ چلتی ہے؟ چکنی چپڑی باتیں جب ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی ٹرو نہیں ہوتی نا، کیونکہ آپ کسی کو بٹرنگ جب کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب آپ کو کسی سے کوئی فائدہ چاہیے ہوتا ہے، آپ اس سے کسی فائدے کے لیے ہوتے ہیں، آپ کو کچھ ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ بندہ مجھ سے خوش ہو جائے گا. تو یہ چیز شو کرتی ہے آپ کی کہ ہپوکریسی، ہپوکریٹ، نفاقت، جو ہوتے ہیں نا لوگ منافق، تو یہ اس کی نشانی ہوتی ہے. تو اس ورڈ سے دیکھیں کہاں یہ ورڈ تیل سے نکلا. تیل سے ہوتا ہوتا جو پھر عربی لینگویج میں اب یہ اس معنی کے لیے یوز ہونا شروع ہو گیا کہ منافقت کرنا. اب یہ اس کے سینس میں یوز کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کر کے بتایا ہے کہ منافقت برتنا، کہ تم اب اس سے منافقت کرتے ہو اس قرآن سے، یعنی کہ تم اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے. یو ڈو ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی. ابن عباس نے اس کے معنی میں بتایا ہے کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے جھٹلانے والے، اس کو ریجیکٹ کرنے والے. قرآن کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ کہ قرآن کو پڑھنا نہیں، قرآن کو بند کر کے رکھ چھوڑنا، کیونکہ اب آپ کی نظر میں اس کو کوئی ویلیو ہی نہیں کہ آپ اس کو روزانہ کھول کے پڑھیں. اس قابل بھی نہیں آپ کو لگتی کہ آپ کہیں کہ میں قرآن کو کبھی سمجھ کے ہی دیکھوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ میں بتا کیا رہے ہیں. اسی سے ورڈ ہے مدہن. مدہن ہوتا ہے یہ ایسے بندے کو کہتے ہیں جو چیزوں کو بہت لائٹلی لیتا ہے، سیریسلی لیتا ہے چیزوں کو. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ اگر اس سینس میں ہم دیکھیں تو پھر اس قرآن کو تم لائٹلی لیتے ہو، نہ خود پڑھتے ہو، نہ تم آگے پہنچاتے ہو کسی کو. یہ کتاب جس کو اللہ نے قرآن کریم کہا ہے، قرآن کریم، اور لوح محفوظ میں رکھا ہے، مطہرون کی ہی رسائی ہے وہاں تک، اتنی عظیم کتاب ہے، تم اس کو اہمیت نہیں دیتے. اچھا اب اگلی آیت جو آیت نمبر 82 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم اپنا حصہ یہ ڈالتے ہو، مطلب تم اپنا پارٹ اس میں پورا کرتے ہو. تم جو اپنا پارٹ کرتے ہو وہ یہ کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. کرنا تو چاہیے تھا کہ تم اس کی ایک طرح سے اس کی تائید کرتے، تم اس کی تردید نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں مانتے اس کتاب کو؟ سچا کیوں نہیں کہتے؟ کیوں جھٹلاتے ہو اس کتاب کو؟ اپنا حصہ کیوں ڈالتے ہو اس چیز میں، جھٹلانے میں؟ اب اس کے بعد آگے کی جو آیات ہیں وہ کافی سیریس قسم کی آیات ہیں، جس میں آیت نمبر 83 میں دیکھیں اب آگے انسان کی بے بسی کا بھی ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سارا کچھ بتانے کے بعد اب انسان کو پھر سے آگے بتا رہے ہیں کہ تم دیکھ لو تمہارے پاس اختیار میں کیا کیا کچھ ہے، کیا ہے جو تم کر سکتے ہو.
تو اس میں آیت نمبر 83 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب پہنچتی گلے کو، گلے کو کیا چیز پہنچتی، یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جو چیز حلق کو پہنچ جائے گی، انسان کی روح مرنے کے وقت کی بات اب بتائی جا رہی ہے۔ حلقوم جو ہے حلق کو کہتے ہیں، سانس کی نالی کو کہتے ہیں، پھر یہ کھانے کی نالی کو بھی کہتے ہیں، جو کھانے کی نالی کا جو اوپر والا پورشن ہوتا ہے نا وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ اس قرآن کو چھوڑ کے تم کہاں جاؤ گے، مین جو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ قرآن تم اگر چھوڑ دو گے تو جاؤ گے کہاں، آخر آنا تو اللہ ہی کے پاس ہے، موت کا فرشتہ تو پکڑ ہی لے گا تمہیں، تم اس کتاب کو جھٹلاؤ یا ایکسیپٹ کرو، موت تو ہر حال میں آنی ہی آنی ہے۔ تو جب جان حلق کو پہنچ جائے گی، تمہاری آخری ہچکی ہوگی، تو اس وقت کیا کرو گے، وہ تو آنی ہی آنی ہے، تم روک تو نہیں سکتے اس کو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کا فردر آگے بتا رہے ہیں 83 میں، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی کہ دونوں کی بات ہو سکتی ہے اس میں کہ ایک تو مرنے والا بھی دیکھ رہا ہوگا، مرنے والا کیا دیکھ رہا ہوگا، فرشتوں کو، جو موت کے فرشتے ہوں گے، مرنے والا انسان اپنے فرشتے دیکھ رہا ہوگا، جبکہ جو اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو وہ فرشتے نظر نہیں آ رہے ہوتے، بالکل بھی مرنے والے کو آتے ہیں، لیکن جو لوگ پاس بیٹھے ہوں گے، اگر اس سے مراد ہم یہ اس سے وہ ان لوگوں کی مراد لیں تو وہ کس کو دیکھ رہے ہوں گے، مرنے والے کو، کیونکہ جو پاس بیٹھے ہوں گے وہ تو مرنے والے کو دیکھ رہے ہوں گے نا۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، تم اس مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اور تمہیں مرنے والے کی بے بسی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی جو جان کنی کا وقت ہوتا ہے بہت ہارڈ ہوتا ہے، بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے۔ کبھی اگر آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہو، میں نے اپنی لائف میں ایک دفعہ کسی کو دیکھا تھا، اور وہ واقعی ان کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کی اینڈنگ ڈیز تھے، لیکن جیسے جان نکل نہیں رہی ہوتی نا، تو ابھی کیونکہ وہ ٹائم ہوتا ہے نا اس چیز کا، تو اتنے ٹائم تک آپ کہہ لیں 1 دن 2 دن جتنا بھی ٹائم آپ کا جو ہوتا ہے وہ اس میں کچھ کی بہت جلدی ہو جاتی ہے، کچھ کو ٹائم لگتا ہے۔ اور یہ بھی آپ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شاید بندہ گناہ گار ہے تو اس لیے اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، بلکہ وہ وقت بھی جو آپ گزارے ہوتے ہیں نا اس میں ان کے گناہ ہی جھاڑ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی بھی برے سینس میں نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ ان کو میں نے جب دیکھا تو مجھے ہوا کہ آپ اتنی بے بسی محسوس ہوتی دیکھ کے کہ آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت کی جو بے چینی تھی اس کی، کبھی وہ کہے مجھے باہر لے جاؤ، مجھے باہر ہوا چاہیے، کبھی کھڑکیاں کھول دو، ایسے تھی جیسے اس کو بے چینی لگی ہوئی ہے، ڈیتھ سے پہلے کی بات ہے یہ۔ تو اس وقت آپ پاس بیٹھا بندہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، پانی پلائی جا رہے ہیں آپ اس کے ساتھ، اس کو ہوا میں بھی لے جائیں لیکن وہ تلخی اس کی ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہاں پر ایک طرح سے بے بسی بتائی جا رہی ہے کہ تم اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہو اپنی آنکھوں کے سامنے۔ پھر آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے بڑھ کر، لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ تو اس وقت کہنے کو تم بے شک اس بندے کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہو مرنے والے کے، لیکن ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی بات ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ تو قریب آلویز ہی ہمارے ہوتے ہیں، اور دوسری بات اس میں کیا ہوتی ہے کہ یہ فرشتوں کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ جو فرشتے جو جان کنی کے لیے آتے ہیں، موت کے فرشتے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس وقت اس بندے کے، لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، کہ فرشتے تو ظاہر انسان کو نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے۔ اور کتنے بے بس ہو، کتنا تم دیکھتے ہو، یعنی کہ کتنا ہے جو تمہیں نظر آتا ہے، یہ تک تو تم دیکھ نہیں سکتے کہ وہ بندے کو فرشتے نظر آ رہے ہیں اپنے سامنے۔ پھر آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر نہیں تم کسی کے محکوم، یعنی کہ اگر تم کسی کے انڈر نہیں ہو، کسی کے ماتحت نہیں ہو، یہ جو ورڈ ہے نا غیر مدینین، اس کے ایک معنی تو اس کا یہ کہ قانون، جو قانون سزا و جزا، ایسا قانون جس کے مطابق اچھے اعمال کی سزا یا جزا دی جائے۔ پھر اس کا معنی تابع داری بھی ہوتا ہے، غلام بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے جو آپ دیکھیں کہ اگر نہیں ہو تم کسی کے محکوم، ابھی یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی، لیکن جب اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے تو آپ کو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے دیکھیں ایک ایک آیت میں بتایا۔ آیت نمبر 87 میں کہہ رہے ہیں لوٹاؤ اسے،
یعنی کہ مرنے والے کو مرنے کیوں دے رہے ہو پھر؟ یعنی کہ ایک طرح سے معنی میں ہے کہ اس کو لوٹا لو، واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو، کہ پھر تم اگر کسی کے انڈر نہیں ہو، تم خود سمجھتے ہو کہ آئی ایم مائی اون باس، میں جو چاہوں کروں۔ دنیا میں ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں میری مرضی، آج میں اگر نہیں بھی قرآن پڑھتی کون مجھے آ کے کچھ کہے گا، اگر میں نہیں بھی چلو اس نیکی کا کام کرتی، بس ٹھیک ہے میں نے فرائض پورے کر لیے ہیں، بس اتنا کام انف ہے، بس بہت کافی ہے، نہیں بھی میں کچھ کر رہی، مجھے قرآن کے لیے بار بار بلایا جاتا ہے، میں نہیں جاتی کیونکہ ابھی میں اپنی باس ہوں، کیونکہ ہماری مرضی چل رہی ہے نا، میری مرضی، جاؤں کہ نہ جاؤں، کون مجھے زبردستی لے کے جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں، ہم ان کو کوششیں کرتے ہیں، لاتے ہیں، ان کو ایڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، کیونکہ اب میں یہی بار بار سوچتی ہوں کہ قرآن سے نکل جاتے ہیں آپ، قرآن کو، حالانکہ اب تو اتنا آسان ہو گیا کہ قرآن کو آپ نے صرف سننا ہے فون پہ، گھر بیٹھے ہوئے، گاڑی میں، جہاں پہ بھی آپ بیٹھیں، جس اس کو آن کر لیں اور سن لیں۔ اس میں سے بھی اگر کوئی نکل جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے تھے نا کہ میں جو چاہوں کروں، میرے پاس ابھی پاور ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اتنے ہی تم پاورفل ہو تو پھر اپنے بندے کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ لوٹا لو نا، اس کی جو روح نکلنے لگی ہے اس کو واپس لے آؤ، اس کو ریورس کر دو، ریورس پروسیس کرا دو اس کا۔ زندگی بھر تم یہ سمجھتے رہے کہ تم باس ہو، تمہارے اوپر کوئی مالک نہیں ہے، کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو پھر اس مردے کے اندر جان ڈالو اور اس کو واپس لے آؤ۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بعد بتائی، تو اللہ تعالیٰ بتانے کا جو ایک یہی ہے نا کہ دیکھو جو انسان کی بے بسی کہ تم کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے، کہ یہ دیکھ لو جو مرنے والا بھی ہوتا ہے وہ مرتے وقت تک بھی اس کی یہی ہوتی کہ میں کسی طرح واپس دنیا میں چلا جاؤں، ابھی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ کوئی بھی انسان موت کے وقت بھی اگر ہوگا تو اس کو اپنی یاد آ رہی ہوگی، اور پہلی چیز اس کے دماغ میں کیا ہوگی، وہ اللہ سے کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں کیا کروں، صدقہ کر لوں، تھوڑا صدقہ کر لوں، اور صدقے کا کہے گا وہ، کیونکہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، جنت میں چلا جائے گا۔ وہ صرف اللہ سے اس وقت یہ کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں تھوڑا سا صدقہ کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندے جو مرنے والا وہ مرنا نہیں چاہے گا، جو اس کے پاس بیٹھے لوگ ہوں گے، اس کے لوڈ ونز، اس کی فیملی، وہ ہر ممکن کوشش کریں گے، کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑیں گے اس کے علاج کی، کہ اس کو کسی طرح بہتر سے بہتر علاج پرووائڈ کریں تاکہ ہمارا بندہ بچ جائے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے غالب آنے والا؟ وہ فرشتے جو آ کے جنہوں نے روح قبض کرنی وہ آ کے ہی رہیں گے، تو کون غالب ہے اور کون مغلوب ہے؟ یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کوسچن ہے۔ اچھا، اس کے بعد کی اب جو آگے کی آیات ہیں، اب آپ شروع کی آیات ذہن میں رکھیں، آیت نمبر 88 سے لے کر اینڈ تک۔ شروع کی آیات میں ہم نے سٹارٹ کس سے کیا تھا؟ 3 گروہوں سے۔ 3 گروہوں کی ہم نے دیکھ لی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے کہ یہ 3 گروہ ہیں۔ اب یہ اینڈنگ پارٹ بھی انہی 3 گروہوں سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو مرنے والا مردہ تھا، جو پیچھے ابھی بات جس مردے کا ہم ذکر کر رہے تھے نا کہ وہ مردہ کتنی 3-4 آیات میں ہم نے پڑھ لیا، اگر وہ تھا مقربین میں سے۔ مقربین کون ہوتے ہیں؟ ہم نے پیچھے جب پڑھے تھے تو یہ کس کیٹیگری کے اندر تھے؟ مقربین سابقون، سابقون کے نیچے مقربین تھے۔ مقربین کا ورڈ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کون سا ورڈ آپ کو چھپا ہوا ملتا ہے؟ مقرب، قریب، قریب سے۔ تو انسان جب اگر آپ کسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ مجھ سے دور ہیں، مجھے قریب اگر آپ سے ہونا ہے تو میں کیا کروں گی؟ میں آپ کے پاس آؤں گی، پھر ہی قریب ہوں گی نا، ورنہ تو میں دور ہوں۔ تو جو پاس ہوتا قریب، جو اللہ کا قرب چاہتا ہے، قریب ہونا چاہتا ہے، تو اس کو آگے آنا پڑے گا، سبقت لے جانا پڑے گا، اپنے اعمال میں آگے بڑھنا پڑے گا، تو آگے آنا پڑے گا اس کو، پھر ہی وہ سابقون السابقون میں بنے گا۔ اور سابقون السابقون کے جو معنی تھے وہ یہی تھے، آگے والے، سبقت لے جانے والے۔ اللہ کے بھی قریب ہونا، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس کو آگے بڑھنا پڑے گا۔
سب سے زیادہ دیکھیں اللہ کا قرب جو ہے وہ انسان کو کیسے ملتا ہے. ہمیں حدیث قدسی ہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو قرب اللہ کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے فرائض کو پورا کرنے سے. پہلے اپنے فرائض مکمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، ہمارے پہ ڈالے ہیں. وہ جب آپ پراپر طریقے سے ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سنتوں کا اہتمام کرنا، پھر نوافل کا اہتمام کرنا، روزوں کی کثرت کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا. پھر اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچنا. یہ بھی جب آپ کام کریں گے تو اس سے بھی آپ سابقون السابقون میں ہو سکتے ہیں. نہ صرف حرام چیزوں سے بچنا، بلکہ یہ جو سابقون السابقون میں مینلی جو یہ لوگ ہوتے ہیں یہ مکروہات سے بھی بچتے ہیں. ایسی چیزوں سے بچتے ہیں جو مکروہ ہوتی ہیں. مکروہ آپ کر بھی سکتے ہیں لیکن یہ کہ وہ گناہ ایز سچ نہیں ہے کہ جیسے حرام چیز تو آپ بالکل نہیں کر سکتے. وہ ایسی چیزوں سے بھی بچتے ہیں جن میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے، وہ ان سے بھی بچتے ہیں. اچھا، اور کیا چیز کرتے ہیں یہ لوگ؟ کہتے ہیں فتووں سے بھی بچتے ہیں. تو یہ لوگ فتووں کے پیچھے نہیں جاتے. کچھ جگہیں ایسی ہوتی جہاں پہ آپ کو فتویٰ لینا پڑتا ہے جب آپ کے لیے قرآن میں کوئی کلیئر گائیڈنس نہیں ہے، یعنی کہ اس چیز کا ذکر نہیں ہے زیادہ، پھر آپ کو حدیث سے نہیں پتہ چلتا، پھر آپ فتویٰ لیتے ہیں. لیکن جو چیزیں کلیئر کٹ ہیں ان کے لیے آپ جا کے فتویٰ لینا شروع کر دیں. تو آپ کیوں لیتے ہیں ایسے فتوے؟ تاکہ آپ کو کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے، آپ کو کوئی بندہ یہ بول دے کہ ہاں جی آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے گنجائش بنانی ہوتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں، اور کن کن چیزوں میں دیکھیں، کوئی کام ایسے ہیں جن میں ہم ایسی کوششیں کرتے ہیں. ایک تو آپ سود کا دیکھ لیں معاملہ. آپ بہت سے لوگوں کو کہتے سنیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں اتنی ساری احادیث ہیں جس میں سود کا ذکر ہے کہ سود نہیں لے سکتے. اب اس پہ بھی میں اٹھ کے فتویٰ لینا شروع کر دوں تو میں کیا چاہ رہی ہوں کہ مجھے کہیں وہ مل جائے، کوئی کہہ دے کہ ہاں جی آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ باقی تو کلیئر کٹ ہے ہر طرف. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. پھر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پینی کے برابر بھی اگر آپ نے سود کا لیا یا دیا تو ایک یہ اپنی ماں کے ساتھ پتہ نہیں 16 کے 17 ٹائم زنا کرنے کے برابر ہے. اتنا سخت گناہ ہے اس کا. تو اب اور فتویٰ دیکھیں ہم، اور میں نے کچھ لوگوں سے سنی یہ چیز، مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی. آئی بروز بنانے کے لیے فتوے لے لیے. آئی بروز کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹلی کہ یہ آئی بروز بنانے والی جو ہے عورت، اس پہ اللہ کا قرض ہوتا ہے. اب میں اس پہ جا کے فتوے ڈھونڈنا شروع کر دوں تو اس کا مطلب کہ کیا ہے کہ میں چاہ رہی ہوں مجھے بنانی ہے آئی بروز، بس مجھے میری ہاں میں ہاں ملا دے. مجھے کوئی بندہ ایک بھی کہہ دے نا کہ آپ کر سکتے ہیں. صرف الاؤڈ ہے یہ مڈل کا پارٹ، وہ بھی جو جڑی ہوئی ہوتی ہے نا، ادروائز آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی تخلیق ہے، اس میں چینجز نہیں لا سکتے. پھر یہ مقربین کا ہم نے دیکھ لیا کہ مقربین اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ تھا اس میں سے پہلی کیٹیگری کے لوگوں میں سے، اگر تو تھا تو پھر آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ انجام بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 89 میں. ایسے لوگوں کا انجام ہوگا راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت اس کو ملے گی. اب یہ جو ورڈ ہے نا یہاں پہ ریحان، ریحان کہتے ہیں خوشبو والا پھول، خوشبودار پھول، کوئی بھی پھول جس میں خوشبو ہوتی ہے وہ. اور اس کے معنی ہر خوشبودار چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز اسمیل جو اچھی خوشبو ہوتی ہے وہ بھی معنی ہو سکتی ہے. اور اس سے خاص طور پہ ایک پلانٹ جو آتا ہے وہ نیازبو کا جو ہوتا ہے نا، وہ بھی پلانٹ اس سے آتا ہے. اس کو کیا ہے، اوریگنو میرا خیال ہے وہ ہوتا ہے شاید. یہ نہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتے جیسے جو ہم چیا سیڈ اچھا ہوتے ہیں، اس کا ہوتا ہے. اچھا. اور اس میں اور اس کا معنی ایک روزی بھی ہوتا ہے، رزق. ریحان کے معنی میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا یہ اب جی آپ دیکھیں کہ یہ خوشبودار چیز کا یہاں پہ کیوں ذکر کیا گیا ریحان کا؟ جو مقربین لوگوں کو جب فرشتے لینے آئیں گے نا ان کی روح،
تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ سب نے سنا ہوگا کہ وہ جو کفن آتا ہے ان کے لیے، جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کا کفن ہوتا ہے ریشم کا، اور اتنی خوشبو ہوتی ہے اس میں کہ وہ بہت ہی کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت اسمیل جو کبھی کسی نے کی نہیں ہوتی، اور وہ پورا ایریا خوشبو سے مہک جاتا ہے۔ تو جب اس کی روح کو اس کے لے کر اس کو جاتے ہیں، آسمانوں تک لے کے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کی کفن کی اتنی خوشبو پھیلتی جاتی ہے کہ راستے میں جو جو فرشتے ملتے ہیں نا، وہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں لے جانے والوں سے روک روک کے، یہ کون ہے، کس کو لے کے جا رہے ہو، کس کو لے، تو فرشتے اس مرنے والے بندے کا نام، اس کے اپنی جو ولدیت کے ساتھ اس کا نام بتاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کتنی اچھی روح ہے، کہ مطلب ان کو پتہ ہے کتنی خوبصورت، اتنی خوشبودار جو جا رہی ہے، تو اتنا سب فرشتوں کو نیچے سے اوپر تک خبر ہو جاتی کہ نیک روح جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے۔ اس کی بنسبت اگر کوئی بد روح ہوتی ہے تو اس کا جو کفن آتا ہے وہ کہتے ہیں وہ ٹاٹ کا ہوتا ہے، اتنا سخت وہ کپڑے کا، اور اتنی بدبو ہوتی ہے گندی کہ جب وہ اس کو لے کر جاتے ہیں تو فرشتے راستے میں جگہ جگہ پوچھتے ہیں، تو اس کی بھی مشہوری اسی طرح ہی ہو رہی ہوتی کہ اس کو بھی اس کے ماں باپ کے نام کے ساتھ ہی اس کا بھی نام، اس کو اپنا نام بھی ہر ایک کو بتاتے جا رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہ ہے کس کی اولاد ہے یہ، تو وہ کہتے ہیں ہائے کتنا بدبو، کتنی یہ کس طرح کا ہے۔ پھر اوپر جب پہنچتا ہے تو اس کے لیے دروازے ہی نہیں کھلتے آسمان کے، کہتے ہیں واپس لے جاؤ اس روح کو، یہ روح گندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ تو ایک طرح سے فرشتے ان لوگوں کے لیے جو ہے نا پھول لے کر آتے ہیں، تو پھول کسی کو جب لا کے دیے جاتے ہیں محبت کی نشانی ہوتی ہے، اور اچھا لگتا ہے نا، ہمیں بھی جب فلاورز ملتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے۔ اب یہ میں کیوں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ اگلی جب ہم پڑھیں گے نا اس سے دیکھیں آیت نمبر 91 کو، اگر ہو وہ مرنے والا اصحاب الیمین میں سے، اصحاب الیمین سیکنڈ کیٹیگری تھی، یعنی کہ اکانومی کلاس والے جو ہو گئے جنت میں، اور بیسیکلی یہ سیدھے ہاتھ والے بھی ان کو کہتے ہیں، ان کے لیے کیا چیز آئے گی 91 میں، ان کے لیے سلام آتا ہے کہ چلو بھئی سلامتی ہے تمہارے لیے۔ پیچھے والوں کے لیے کتنا کچھ تھا، ان کے لیے راحت بھی تھی، عمدہ رزق تھا، خوشبو تھی، پھر نعمتوں والی جنت، ان کے لیے سلامتی، یعنی کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ چلو بھئی سلامتی مل گئی تمہیں، بچ گئے تم، بڑی بات ہو گئی کہ بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، صحیح بیرلی پہنچے پر پہنچ گئے کہ اللہ نے بچا لیا تمہیں جنت سے، جہنم سے تمہیں بچا لیا ہے، پار ہو گئے ہو تم۔ پھر آیت نمبر 92 میں اب آگے وہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جو جہنم والی کیٹیگری تھی، اصحاب کون سے تھے یہ، شمال، اصحاب الشمال والے لوگ۔ تو اگر ہو وہ بندہ جو مرنے والی جو روح تھی جھٹلانے والوں میں سے، تو جھٹلاتے تھے کس کو، اللہ کو جھٹلاتے تھے، نبی کو جھٹلاتے تھے، قرآن کو جھٹلاتے تھے، اور ہو وہ دالین، دالین کہتے ہیں بے علم، بے خبر، بے راہ، بھٹکا ہوا، اندھیروں میں زندگی گزارنے والا۔ یہ ہم نے اس میں بھی دیکھا ہے نا سورہ فاتحہ میں، تو اس میں کافی ڈیٹیل میں دیکھا تھا۔ تو یہ سارے لوگ کہ اگر تو وہ ان میں سے تھا، یعنی کہ اصحاب الشمال آ جاتے ہیں ان میں، پھر ان کی مہمانی اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے، آیت نمبر 93 میں، کھولتے ہوئے پانی سے، اس طرح سے ان کا استقبال ہوگا، ان کو کھولتا پانی دیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 94 میں کہا جا رہا ہے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا ان کو۔ پھر یہ سارا کچھ بتانے کے بعد، یعنی کہ یہ تینوں چیزیں جو کیٹیگریز تھی بتانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 95 میں کہ البتہ بے شک یہ چیزیں بالکل حق ہے، کہ اس میں یہ نہ سمجھنا کہ یہ بس ایسی ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ بالکل سچی ہیں، بالکل حق ہے یہ چیز۔ اور حق کا کیا معنی ہوتا ہے کہ یہ ہو کر رہنی ہے، تم مانو یا نہ مانو، اس سے حقیقت ٹل نہیں جائے گی، یہ ہو کر ہی رہنی ہے، اور جب تم اس دن قیامت کے دن پہنچو گے تو خود ہی تمہیں یقین آ جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اب آیت نمبر، آخری آیت ہماری اس سورہ کی، اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اب یہ کرنا کیا، اب آپ نے بس تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو بہت عظمت والا ہے۔ اب اس تسبیح کا دیکھ لیتے ہیں۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک قرار دینا، لیسا کمثلہ شیء،
تو اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے، نقص سے پاک قرار دینا اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ حدیث ہے مسند احمد کی، ابو داؤد کی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں لاسٹ میں یہ جو بتائی ہے نا، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اس سے کوئی چیز آپ کو لگتی ہے سملر؟ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بتایا تھا کہ اس کو تم رکوع میں پڑھنا شروع کر دو۔ اور آپ کو جب ہم نے جز 30 کیا تھا تو یاد ہوگا، تب ہم نے پڑھی تھی نا کہ سورہ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ والی جو سورہ تھی، کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اس کو اپنے سجدے میں رکھ لو۔ تو اس میں کیا چیز تھی جو پھر ہم نے پڑھی ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اسی سے ہے کہ ہم رکوع میں جو پڑھتے ہیں نا، وہ یہ سورہ واقعہ کی اس آیت کی وجہ سے، جو آخری آیت ہے، اس کی وجہ سے ہمیں رکوع میں جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اور جو ہمارے سجدے میں ہے وہ سورۃ الاعلیٰ کی ہے۔ تسبیح جو ہے افضل ترین ذکر ہے۔ اور اب دیکھیں ختم ہو گئی ہماری سورہ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پوری جو بھی کچھ تھا اللہ کی رحمت سے تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم کرنے کی، اس کو پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ تو عمل کا تھوڑا سا بس دیکھ لیں، اس میں ہمارے لیے عمل کا کیا ہے؟ سورہ واقعہ میں دیکھیں، ہم لوگ یہی سنا کرتے تھے نا، سورہ واقعہ سے رزق بڑھتا ہے، رزق بڑھتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ نے ایسی دیکھی ہے رزق بڑھانے والی؟ بلکہ جو کچھ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے یہ آنکھیں کھولنے والی چیز ہے، آنکھیں بڑی کرنے والی چیز ہے، رزق بڑا کرنے والی نہیں ہے کہ انسان کی آنکھیں بڑی ہو جائیں سوچ سوچ کے۔ تو ہم نے عمل کے لیے کیا اس میں سے لینا ہے؟ 3 گروہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں۔ اب ہم سب نے اپنا اپنا گروہ چوز کرنا ہے، پک کرنا ہے، اپنا اپنا سلیکشن کر لیں کہ تینوں میں سے میں نے کون سا پک کرنا ہے۔ وہ گروہ کو آپ اپنا لکھ کر پھر اس کے نیچے آپ عمل شروع کر دیں۔ اگر تو آپ نے پک کرنا ہے کہ میں آخری والے گروہ میں سے ہونا ہے، اصحاب الشمال سے، جو میرا نہیں خیال کوئی بھی چاہے گا، پھر تو کچھ نہیں کرنا آپ نے، پھر تو آپ فری برڈ کی طرح ہیں، جسٹ آپ ریلیکس ہوں، آرام سے لائف کو انجوائے کریں، جو جو کرتے ہیں خواہشیں پوری کریں، دیٹس آل یو نیڈ۔ پھر آگے گرم پانی پینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اچھا، اور دوسرا گروپ اگر تو آپ اصحاب الیمین ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں پھر آپ یہ ہے کہ آپ نیکیاں بھی کریں گے، کبھی کبھی سستی بھی کر لیں گے، کبھی زیادہ کر لی، کبھی کم کر لی، چلیں کوئی نہیں، اتنا بھی کر رہی ہوں یہ بھی بڑی بات ہے، اس سے تو بہتر ہوں وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو اتنا بھی نہیں کر رہے، کم از کم میں ان سے زیادہ ہوں، پھر آپ اس میں۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ میں نے ایلیٹ کلاس میں جانا ہے، میں نے فرسٹ کلاس میں سفر کرنا ہے، اکانومی میں نہیں جانا میں نے، پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اتنی ارننگ کرنی پڑے گی کہ آپ اس کی افورڈ کر سکیں ٹکٹ لینا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح وہ جب آپ نے اس لیول پہ پہنچنا ہے تو اس لیول کی آپ کو اعمال بھی کرنے پڑیں گے، اور وہ کیسے ہوں گے کہ انتھک محنت، ایسے اعمال جو آپ کو تھکا دیں، آپ کو کوئی بھی نیکی کا موقع ملے جانے نہ دیں، جب بھی موقع مل رہا ہے، کہیں سے کسی نیکی کا موقع مل رہا ہے پکڑ لیں، بس اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو بس یہ ہے کہ آپ نے اب دیکھ لیں کہ اس سورہ سے ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے۔ انشاءاللہ اس سورہ کی بھی ہم کریں گے آگے، اس کی سمری کریں گے، کیونکہ بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے، اس کی جب تک آپ سمری نہیں کریں گے، آپ ڈسکس نہیں کریں گے، بھول جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم لوگ پھر یہاں پہ اب انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔